حضرت لال شہباز قلندر آپ جب بھی خطاب کرتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو ایک جملہ ضرور بولتے تھے۔ آپ کا معمول تھا آپ جہاں کہیں خطاب کرتے ایک بات ضرور کہتے تھے کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ اس دور کے ایک شخص کو پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ وہ شخص حضرت لال شہباز قلندر کی محفل میں آیا، مجلس میں آیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے معمول کے مطابق فرمایا یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضرت میں اس بات کو نہیں مانتا، میں بالکل بھی آپ کی اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ دنیا میں آ کر ہی انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ دنیا میں آ کر ہی انسان کو تہجد کے سجدوں کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ میں ہرگز نہیں مانتا کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت آپ مجھے دکھائیں، مجھے میری آنکھوں سے دکھائیں واقعی یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، باقی آپ کی باتیں مجھے یقین نہیں دلا رہی کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا پھر جاؤ، رات کو اپنی ان آنکھوں سے ہی دیکھ لینا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ رات کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا، صبح آ کر مجھے بتانا کہ تو نے کیا دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا۔ یہ شخص اپنے گھر کو چلا گیا۔ شام ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا۔ یہ شخص چارپائی کے اوپر لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ نیند آ گئی۔ خواب کی دنیا میں یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ نے ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا۔ اب یہ ریچھ نچانے والا کون تھا؟ یہ ڈولکی بجانے والا کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جو خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت لال شہباز قلندر کی اس بات پر تائید نہیں کر رہا تھا، یہ بات ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس شخص کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ یہ ریچھ نچانے والا شخص وہی تھا جو خواب دیکھ رہا تھا۔ اب خواب کی دنیا میں یہ ریچھ نچا رہا ہے تو قریب سے حضرت لال شہباز قلندر گزرے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو خواب کی دنیا میں یہ نہ جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا۔ جوانوں یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اس واقعے نے بھی لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر قریب سے گزرے تو حضرت نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام قلندر ہے، لوگ مجھے قلندر کہتے ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے ریچھ نچانے والے بھی خود کو قلندر کہلاتے ہیں۔ ریچھ نچانے والے بھی خود کو قلندر کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر بے ساختہ مسکرا پڑے۔ اس ریچھ نچانے والے نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے بھی لوگ قلندر کہتے ہیں۔ اچھا تجھے بھی قلندر کہتے ہیں؟ تو کہاں سے قلندر بن گیا؟ نہ تو تیرے ہاتھ میں ریچھ کی ڈور ہے، نہ تو تیرے پاس ریچھ ہے، نہ تو ڈھولکی ہے، تو پھر تو تماشا کس طرح دکھائے گا؟ جب تماشا نہیں دکھائے گا تو پھر قلندر کس طرح کا بن گیا؟ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا پہلے تو تماشا دکھا پھر میں تماشا دکھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ ڈھولکی بجائی، ریچھ ناچنے لگ گیا۔ ریچھ کو نچانے کے بعد کہا میرا تماشا ہو گیا، اب تو تماشا دکھا، تو اپنا تماشا دکھا، اپنا کرتب دکھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا تماشا دکھایا، جس تماشے کو دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی، دنیا دنگ رہ گئی۔ سائیں لال شہباز قلندر نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی، ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ اس ریچھ نچانے والے جس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، ریچھ نچانے والے کو کہا کہ تو اسی دروازے کے اندر سے گزر جا۔ آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، دروازے کی شکل بنائی تو ریچھ نچانے والے کو فرمایا کہ تو اسی دروازے سے نکل جا، آگے کو ہی سفر کرنا، پیچھے مت آنا، پیچھے نہیں آنا، آگے کو ہی سفر کرنا ہے۔ لال شہباز قلندر نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے اور یہ ریچھ نچانے والا
इसी दरवाजे से गुजर रहा है। जैसे ही ये दरवाजे के अंदर से गुजरा, टहनी के दरवाजे के अंदर से गुजरा, तो एकदम माहौल ही बदल गया। ना वो गर्मी, ना सर्दी, ना ठंडक, ना आबो हवा, ना वो जमीन, ना धरती, एकदम ही कायनात बदल गई है। पलक के झपकते ही कायनात बदल गई है, जहान बदल गया है। आगे को सफर करता चला जा रहा है। यहाँ कोई मैदान नहीं है, बल्कि दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं, सब्जा ही सब्जा नजर आता है। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, जमीन के ऊपर पहाड़ है, और कुछ भी नजर नहीं आता। सोचने लगा कि मैं कहां पर आ गया हूं। एकदम वापस जाने को इसकी अक्ल भी जवाब देगी। अक्ल ने भी नहीं कहा कि वापस चले जा, आगे को ही सफर करता चला जा रहा है, सफर करता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है कि एकदम कायनात कैसे बदल गई, एकदम जहान कैसे बदल गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं किस मुसीबत में डाला गया, मैं किस आजमाइश में मुब्तला हो गया। अब इस खौफ में था, इस परेशानी में था कि दूर से किसी लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखा। घोड़ों के ऊपर सवार एक लश्कर तेजी से बढ़ता हुआ, तेजी से दौड़ता हुआ इस शख्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही लश्कर करीब आया तो रुक गया। लश्कर में से एक सिपा सालार घोड़े से नीचे उतरा, दौड़ता हुआ इस शख्स के करीब आया। कबल इसके कि ये कुछ बोलता कि सिपा सालार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे, आप कहाँ गुम हो गए थे। रो रो कर सल्तनत का बुरा हाल है, आपके चले जाने के बाद मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी करिए, आप हमारे साथ आए। इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे, सल्तनत आपका शिद्दत से इंतजार कर रही है। और मलका का तो रो रो के बुरा हाल हो गया, मलका तो पागल हो गई है, आपकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी, आप कहाँ गुम हो गए थे। सिपा सालार की ये बातें सुनती ही इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। अब ये और ज्यादा परेशान होकर, हैरानी की दलदल में फंसकर, सिपा सालार के साथ घोड़े में बैठकर लश्कर के साथ चल पड़ा। जब शाही महल के करीब पहुंचा तो खूबसूरत आलीशान बंगला देखकर, आलीशान महल देखकर ये और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। अल्लाह, मेरे साथ क्या होने वाला है। जब शाही महल के अंदर गया तो एक खूबसूरत मलका दौड़ती हुई, गिले शिकवे करती हुई इसके गले आ लगी कि आप कहाँ चले गए थे, मुझे तन तनहा अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे। भला कोई अपनी मलका को भी अकेले छोड़ता है, भला कोई अपनी बीवी को भी तन तनहा अकेले छोड़ के गायब होता है, आप कहाँ चले गए थे। हाय, शाही पोशाक पहनाकर इसे शाही कुर्सी पर बिठा दिया, शाही पोशाक पहनाकर इसे तख्त पर बिठा दिया गया। वक्त गुजरता गया, इसकी औलाद हुई, औलाद आज छोटी कल बड़ी, औलाद जवान हो गई, औलाद की शादी होगी, औलाद की भी औलाद हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए। वक्त गुजरता गया, ये बादशाह बूढ़ा हो गया, बादशाह की जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, बादशाह के हाथ कांपने लगे, जिस्म में वो ताकत ना रही, जबान में वो जायका ना रहा। बादशाह अच्छी तरह से बूढ़ा हो चुका था। एक दिन बादशाह सैर व तफरीह के लिए घर से बाहर निकला, पहाड़ों की आबो हवा लगवाने के लिए पहाड़ों की तरफ इसने रुख किया। एक जगह पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जाकर बैठा तो सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया था, आखिर क्या हो गया था। किस तरह का मोजज़ा देखने को मिला कि एक पल में कायनात बदलती नजर आई, एक पल में जहान बदलता नजर आया, एक पल में आबो हवा, सूरज की तपश, सूरज की रोशनी बदलती नजर आई। या अल्लाह, क्या हो गया था। इसी सोचो विचार में ही था कि अचानक इसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ी जिस दरवाजे से ये गुजरा था और कायनात बदलती नजर आई थी। उसी दरवाजे पर इसकी नजर पड़ी तो एकदम ये उठा, उसी दरवाजे की तरफ बढ़ा, गौर से देखा, दरवाजा तो वही है, टहनी तो वही है जिससे मैं दाखिल हुआ था, और जहान को बदलता हुआ देखा। अब इस बूढ़े बादशाह ने क्या किया, उसी दरवाजे से ये बाहर निकला, ये सोचते हुए कि इसी दरवाजे के अंदर से दाखिल हुआ था, जहान बदल गया था, कायनात बदलती हुई नजर आई थी। इसी दरवाजे से बाहर निकल कर देखता हूं। अब जैसे ही इसने बाहर की तरफ कदम रखा, एकदम माहौल बदल गया, एकदम फिर से दुनिया बदल गई। वही फटे पुराने कपड़े, सामने रीछ खड़ा है, नीचे ढोलकी पड़ी है। एक तरफ देखा तो लाल शहबाज कलंदर दोनों हाथों से टहनी पकड़ रखी है,
لال شہباز قلندر نے دونوں ہاتھوں سے ٹہنی پکڑی ہوئی ہے، ریچھ کو، ڈھولکی کو، پھٹے پرانے کپڑوں کو لال شہباز قلندر کو دیکھ کر کہتا ہے ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا، میری سلطنت کہاں گئی، میری بادشاہی کہاں گئی، میری ملکہ کہاں گئی، میری بیوی، میرے بچے کہاں چلے گئے؟ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا بکواس بند کر، تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کہا تھا دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور نادان یہ جو تو دیکھ رہا تھا یہ تو تماشا تھا، یہ جو تو دیکھ رہا تھا یہ تو کھیل تھا، اسی کو کہتے ہیں دنیا، اسی کے لیے میں کہتا ہوں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، پھٹے پرانے کپڑے لے کر جس طرح تو اندر داخل ہوا اسی طرح ہی باہر آیا، کچھ بھی ہاتھ ساتھ لے کر نہیں آیا۔ ایک دم خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھلی تو جوتا پہنے بغیر اس نے لال شہباز قلندر کی طرف دوڑ لگا دی، قدموں پہ گرا، چوم کر کہنے لگا حضرت آپ سچ فرماتے ہیں، مجھے معاف کر دینا، مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا اور میں آپ کی بات پر یقین نہ کر سکا، واقعی دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لال شہباز قلندر اتنی بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے بڑے مقام و مرتبے کی مالک، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج اس شخصیت کے دروازے کے سامنے دھمال ہو رہے ہیں، آج لال شہباز قلندر کے مزار کے سامنے رقص کیا جا رہا ہے، ناچا جا رہا ہے، دھمالی دھمال ڈال رہے ہیں، دھمال ڈالتے ڈالتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اندر والا کتا تو ہوش میں، اندر والا نفس تو ہوش میں، اوے جس کو بے ہوش کرنا تھا وہ ہوش میں اور تو بے ہوش ہو گیا ہے، اس کا مطلب تو ڈرامے گیریاں کر رہا ہے۔ کل تک لال شہباز قلندر کے دربار کے سامنے نشئی دھمال ڈالتے رہے، نشئی ناچتے رہے، آج اسلام کی مقدس شہزادیاں بھی ناچ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، کیا تیرے باپ نے تجھے ناچنے کے لیے پالا تھا؟ کیا تیری ماں نے تجھے غیر محرم مردوں کے سامنے بال کھول کر گھنگرو باندھ کر رقص کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں حضرات، ایک اعلان سنیے توجہ کے ساتھ، جو ملا، جو پیر، جو پیڑ اسلام کی مقدس شہزادی کو کسی بھی مزار کے سامنے رقص کرنے کا درس دیتا ہے، کہتا ہے ایسا کرنے سے تمہاری ہر ایک حاجت پوری ہو جائے گی، تمہاری ہر ایک دعا قبول ہوگی، ہر ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پیر کا، اس پیڑ کا، اس ملا کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کی مقدس شہزادیوں کو مزارات کے سامنے ناچنے کا درس دیتا ہے، رقص کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج ہماری ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ جوانوں، چاندی کے چھلے یا سونے کی انگوٹھی پہننے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، زلفوں کو سجانے سے، داڑھی کو تیل لگانے سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا، یہ تو فقط مومن کی نشانیاں ہیں، داڑھی رکھنا میرے سونے نبی کی سنت بھی ہے اور مومن کی نشانی بھی ہے، داڑھی کو تیل لگانا، خوشبو لگانا، داڑھی کو چہرے پر سجانا یہ مومن کی نشانی ہے، زلفوں کو تیل لگانا یہ مومن کی نشانی ہے، خوبصورت سفید لباس پہننا یہ مومن کی نشانی ہے، خوشبو لگانا یہ مومن کی نشانی ہے، صاف ستھرا رہنا یہ مومن کی نشانی ہے، حق سچ بولنا یہ مومن کی نشانی ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ مومن کی نشانی ہے، آنکھوں میں حیا کا ہونا یہ مومن کی نشانی ہے، ہر وقت ضمیر اور غیرت کا زندہ رہنا یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ سب مومن کی نشانیاں ہیں تو پھر مومن کون ہے؟ اگر یہ سب ہیں بھی مومن کی نشانیاں تو پھر مجھے بتاؤ مومن کون ہے؟ میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں، مگر سنو اللہ رب العزت کی قسم، اصلی مومن تو وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے، اصلی مومن وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے، جسے میرے محمد کا رب کہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے ہوں تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بری پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، سیاہ کاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا،
جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ جوانوں، کسی کے پاس پیسہ دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے، دولت کی فراوانی دیکھ کر مت اندازہ لگانا کہ اللہ اس پر راضی ہے، کسی کے نیچے 1 کروڑ کی گاڑی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے، کسی کے نیچے اقتدار کی کرسی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے، پیسوں کی فراوانی، پیسوں کی ریل پیل دیکھ کر مت اندازہ لگایا کرو کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ ارے یہ پیسہ ہے، یہ مقدر ہے، اس کا دل کرے فرعون کے پاس چلا جائے، اس کا دل کرے نمرود کے پاس چلا جائے، اس کا دل کرے قارون کے پاس چلا جائے، یہ پیسہ ہے، آج تیرے پاس ہے، کل تیرے دوست کے پاس ہوگا، پرسوں تیرے دشمن کے پاس ہوگا۔ تو پھر شاہ جی آپ ہی بتائیں کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جب دل میں مدینۃ المنورہ دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، جب دل میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر درد سنانے کا شوق پیدا ہو جائے، اور جب دن میں 5 ٹائم سجدوں کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ جو ظہر کی نماز پڑھی ہے، قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ تو جوانوں، جاتے جاتے ایک اور بات عرض کرتا چلو، رات کو جب سویا کرو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سویا کرو، مسکراتے چہرے کے ساتھ سویا کرو، سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھا کرو اور کہا کرو اللہ دیکھنے کے لیے آنکھیں تو نے دی، بولنے کے لیے زبان تو نے دی، سننے کے لیے کان تو نے دیے، پینے کے لیے پانی تو نے دیا، کھانے کے لیے روٹی تو نے دی، اللہ تو نے میرے اوپر کتنے بڑے احسانات کیے مگر میں بے وفا نکلا، آج کا دن میں نے گناہوں میں گزارا، آج کا دن میں نے جھوٹ بولنے میں گزارا۔ یہ کہتے ہوئے سو جایا کرو، جب صبح اٹھا کرو تو پھر آسمان کی طرف دیکھا کرو، پھر اپنے گریبان میں دیکھا کرو اور کہا کرو اللہ جس طرح میں نے کل کا دن گزارا تھا، جس طرح میں نے کل کا گناہوں میں ڈوبا ہوا دن گزارا تھا، تیری نافرمانی میں گزارا تھا، میں حقدار تو نہیں تھا کہ پوری رات تو میری حفاظت کرتا، میں حقدار تو نہیں تھا کہ پوری رات تو میری دیکھ بھال کرتا۔